ڈاکٹر لبنہ خان ہیں اسلام آباد سے. وہ کہہ رہی ہیں جی حکومت نے ایک بار پھر نئی مردم شماری کروانے کا فیصلہ کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں مردم شماری ہی اہم ترین کام تھا جو باقی رہ گیا ہے، جبکہ آبادی میں اضافے کی رفتار کا حکمرانوں کو علم ہی نہیں ہے؟ اب آپ لوگ فیصلہ کریں. کتنی بار میں یہ کہہ چکا ہوں. جب میں کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے تو 15 سے 20 سال کا روڈ میپ 5 سال کے یا 2.5 سال کے ٹکڑوں میں بانٹ کے لوگوں کو اعتماد میں لو. پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. تمہارا را مٹیریل بہت کمزور ہے جو نیچے سے آ رہا ہے. بچے جنہوں نے آج سے 15 سال بعد 20 سال بعد، آج جو 5-10 سال کا بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، اس نے 15-20 سال بعد پریکٹیکل لائف میں آنا ہے. کبھی اس کا حال تو دیکھ لو. جو ہائی پروفائل مہنگے اسکولز ہیں ان میں سے اکثر بچے تو ملک ویسے ہی چھوڑ جائیں گے. تو اپنی پرائمری اسکول، اپنے پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. اور میرا دوسرا، اس کے درمیان ہے سارا کھیل، دوسرا ہے پاپولیشن مینجمنٹ. پوری طاقت سے اس کو امپلیمنٹ کرو. یہ جو ڈاکٹر لبنہ نے جو معاملہ اٹھایا ہے، باقی یہ ٹھیک ہے، پریورٹیز میں بعض اوقات بے تحاشا تکلیف دہ فیصلے لینے پڑتے ہیں. گھر کو اگر آگ لگی ہو تو پھر کدھر گیا چولہا، تو کدھر گئی مہنگائی. امیڈیٹ مسئلہ ہوگا کہ پہلے تو یار آگ پہ تو قابو پاؤ نا. تو یہ جو کہہ رہی ہیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ کیا مردم شماری ہی رہ گئی ہے، بات تو ٹھیک ہے. لیکن جن کو مردم شماری کی تمیز ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاپولیشن اس ملک کی کتنا بڑا فریت ہے، یہ خود اپنے آپ کو کھانے والی بات ہے. لیکن اس ملک کی ترجیحات پتہ نہیں، یہی لوگ عقل مند ہوں گے. میں تو یہ بات اب سے نہیں بڑی دیر سے کر رہا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ کے درمیان ہے جو کچھ ہے، اس کے بارے میں کو واقعی سنجیدگی سے پلان کرو، بتاؤ، ہوم ورک کرو اور لوگوں کو اعتماد میں لو. اور لوگوں کو بتا دو پہلے دن ہی کہ ہمیں ایک آگ کے دریا سے گزرنا ہوگا. یہ راتوں رات والا کام نہیں ہے. اور عمران خان کی سب سے بڑی غلطی بھی یہی تھی کہ تاثر یہ دیا، پتہ نہیں اس میں شعوری یہ کوشش تھی، شعوری تھی تو وہ مناسب نہیں ہے، یا غیر شعوری طور پہ، لا شعوری طور پہ جوش جذبات میں یہ تاثر دیتے چلے گئے کہ ہمارے آتے ہی یہاں پتہ نہیں کیا دودھ کے چشمے ابلنے لگیں گے اور پتہ نہیں کو شہد کی نہریں بہنے لگیں گی. ایسا نہیں ہوا کرتا. یہ ملک کچھ لوگوں نے، اور کمال کی بات ہے ان لوگوں کا ووٹ بینک آج بھی انٹیکٹ ہے. اسی لیے مجھے اس نام نہاد ڈیموکریسی سے نفرت ہے. ادروائز میں ان پڑھ ہوں گا لیکن اتنا نہیں ہوں کہ میں جو موجودہ نظام جو کوئی بھی آج تک آزمائے گئے ہیں یا سامنے ہیں ان میں سے ڈیموکریسی ہی بہتر ہے. یہ تو 8ویں 10ویں پاس بندے کو بھی پتا ہوگا، مجھے کوئی نہیں پتا، لیکن یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. اور اب صورتحال وہاں آ گئی ہے جہاں اس کے تھرو مسائل حل نہیں ہو سکتے. باقی جو آپ کی مرضی. تھینک یو ویری مچ. مولانا سے میری ذاتی استعداد یہ ہوگی، ذاتی درخواست یہ ہوگی کہ مریض، عوام، پولیس کے فنکشنریز بیچارے ہیں، پھر املاک وہ سرکاری ہو وہ بھی آپ کی ہے، کسی کی ذاتی ہو وہ بھی آپ ہی کی ہے. سو یہ تو شاید جو لوگ اس نابکار لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کا شاید یہ ایجنڈا میں شامل ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں، ایک تو ہماری ویسی کمزوریاں جو ہمارے ملک کے حکمران ہمارے ساتھ کر گئے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے جہاں اقبال نے ایک مصرع لکھا تھا. خادم رضوی صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ ان کے فیوریٹ تھے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے تمام تر زخموں دکھوں کے باوجود ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کا اتحاد انشور کرنا چاہیے. مکالمہ ہو، بات سنی جائے، بات سمجھی جائے، بات سنائی جائے. اچھا، ایک ہمارے وہ ویور ہیں قاسم علی،
انہوں نے کہا جی کہ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ رضوی صاحب اتنے مقبول ہیں تو ان سے ضرور ملتا. نہیں میرے بھائی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنے مقبول ہیں. پذیرائی ایک فیکٹر ہوتی ہے، مقبولیت تو بے شمار قسم کے لوگوں کو جو مجھے ہضم ہی نہیں ہوتے، مقبول وہ بہت ہیں. میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ مجھے تب پتہ چلا کہ علامہ صاحب کا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا لائف سٹائل کیا تھا. مجھے جب پتہ چلا تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے صحیح معنوں میں ایک درویش آدمی تھے. تو مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ اتنی مقبولیت کے باوجود ان کا لائف سٹائل اتنا درویشانہ ہے تو میں نے اس طرح کی بات کی تھی. لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے اثاثے ضروری نہیں ہے کہ ہم پے در پے مسلسل ہمارے نصیبوں میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے ایسے ہی چور چکار حکمرانوں کے ڈسپوزل پہ رہنا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم جیسے دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، ایک دن اس ملک نے ان چنگلوں سے، ان دلدلوں سے بہرحال باہر نکلنا ہے. گزارش میری صرف ایک حکومت سے ہے، وہ یہ کہ مکالمہ، اس سے بہتر چیز کوئی نہیں. اور میں نے ان کی بھی تعریف سنی ہے، ان کے کچھ احباب میرے پاس تشریف لائے تھے، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو مولانا سعد رضوی سے بھی کہ حکمت بنیادی اصول ہے، صورتحال کو مکالمے کے ذریعے حل کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو اسی میں ملک کا بھی بھلا ہے، دین کا بھی بھلا ہے، اس ملک کے عوام کا بھی اور اداروں کا بھی. سو پلیز اگر ہو سکے تو مفاہمت کا، مصالحت کا، مکالمے کا رستہ اختیار کیا جائے. یہ تو ویسے ہی ہے جیسے میرے باپ کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو میں اپنا ہی گھر اجاڑنا شروع کر دوں. سو دونوں طرف سے بہت زیادہ تحمل، بردباری اور توازن کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ اس مسئلے پہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں.